اب دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کی عمر 3 4 سال، جب یہ باتیں بولنا سیکھ جاتے ہیں، جب بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس عمر سے میں آپ کو اگر یہ چیز تجویز کروں اور یہ آپ کو مشورہ دوں کہ آپ نے اپنے بچے کو ہمیشہ اسلامی لباس جو ہے وہ پہنا کے رکھنا ہے۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ بچے جب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتا ہے، اولاد کی نعمت سے ہمیں نواز دیتے ہیں، تو جیسے وہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، ہم اسے مغرب کا لباس پہنانا شروع کر دیتے ہیں، بچیاں بالخصوص بالکل چھوٹے چھوٹے، یہاں تک بالکل بازو ان کے بالکل نہ ہونے کے برابر، اور انتہائی ایسے کپڑے جو جنہیں کپڑے کہنا بھی کپڑوں کی توہین ہوا کرتی ہے، ایسے کپڑے ہم بچوں کو پہناتے ہیں۔ تو اس عمر سے اگر آپ بچوں کو یہی چیز اپلائی کر رہے ہیں، یہی چیز اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نیم برہنہ کپڑے پہننے ہیں، آپ نے پینٹ اور شرٹ پہننی ہے، آپ نے مغرب کا لباس اور ان کی جو تہوار اور ان کی تہذیب ہے انہیں اپنا کے رکھنا ہے، تو پھر بچوں سے یہ توقع بھی چھوڑ دیں کہ آپ کے بچے کی دینی تربیت ہوگی، پھر یہ توقع بھی چھوڑ دیں کہ آپ کا بچہ دیندار بنے گا، آپ کا بچہ نیک سیرت بنے گا، اور سارا کا سارا جو ملبہ آتا ہے وہ آپ ہی کے سر آئے گا، آپ ہی نے تربیت نہیں کی۔ یہ جو لاڈ دکھا رہے ہیں نا آپ، مغرب کا لباس پہنا کے اپنے بچوں کے اوپر پیار دکھا رہے ہیں، محبت دکھا رہے ہیں، اور مغرب کی تہذیب آپ اسے سکھا کر اس پہ اپلائی کر کے اس سے آپ جو ہے جھوٹی محبت دکھا رہے ہیں، یہی محبت آپ کے لیے دنیا و آخرت میں ضلالت کا سبب بنے گی۔ دنیا میں تو آپ کو خوشی ہو رہی ہے نا کہ میرا بچہ بہترین لگ رہا ہے، حالانکہ بہترین نہیں لگ رہا ہوتا، میری بچی اس نے نیم برہنہ کپڑے پہنے ہوئے بغیر اسکارف کے، کھلے بال، بچی ہے 3 سال کی 4 سال کی، پھر رہی ہے، اور آپ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ یہی اس کا یہ جو لباس ہے یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی رسوائی کا سبب بنے گا، اور پھر آخرت میں بھی آپ کے لیے رسوائی کا سبب بنے گا۔ ہزاروں ایسی شکایات ملتی ہیں علماء کے ساتھ، ہم جب بیٹھتے ہیں تو علماء کے ہمارے بالخصوص اساتذہ کو یہ شکایات آتی رہتی ہیں۔ اکثر لوگ آتے ہیں، ہماری بچیاں جو ہماری بات نہیں مانتی، نہ نقاب کرتی ہیں، نہ پورے کپڑے پہنتی ہیں، عجیب قسم کے وہ لباس پہن رہی ہے فیشن کے نام پہ، آج کل تو اللہ معاف کرے عجیب عجیب کپڑے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اکثر ہم اساتذہ سے یہی سنتے آئے کہ آپ نے اس کی بچپن میں تربیت کی ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی اسے پورا لباس پہنایا ہی نہیں ہے، اب کیا وہ خاک لباس پہنے گی پورا؟ آپ نے اگر اپنے بچے کو پورا لباس پہنایا ہوتا اور اسلامی لباس آپ نے پہنایا ہوتا تو آپ کا بچہ ہرگز آپ کی نافرمانی نہ کرتا، وہ شریعت کے خلاف کبھی بھی نہ جاتا، پورے کے پورے اسلامی کپڑے پہنتا۔ اب دیکھیں نا علماء کو ہی دیکھ لیں، آج کل تو اللہ معاف کرے اکثر یہ چیز جو اپلائی ہو رہی ہے کہ عوام اور خواص سارے اس میں شامل ہیں، لیکن اکثر جو ہم اساتذہ کو دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو جو ہے بچپن سے بہترین قسم کے لباس پہنا رہے ہیں۔ لڑکے ہیں تو انہیں بھی اسلامی جو ایک قسم کا لباس ہے، شلوار قمیص سے آپ لے لیں وہی پہناتے آ رہے ہیں۔ بچے ہیں تو انہیں بہترین قسم کا لباس اور سر پہ ان کو اسکارف اور اسی طرح نقاب جو ہے اسے بچپن میں ہی انہیں سکھا دیتے ہیں، تو پھر ان کا بہترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن بے حیا نہیں ہوتے، بے پردہ نہیں ہوتے ہیں پھر بچے۔ تو آپ بھی اگر یہی چیز اپلائی کریں، یہی چیز اپنے بچوں کے سامنے رکھیں اور ان کو زبردستی اس چیز پہ مجبور کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تابع کیا ہوا ہے، آپ کا فرما بردار کیا ہوا ہے، اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ ان کا جو ذہن ہے بچپن میں آپ اپنی طرف کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ ایک ہی بات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں آخر میں، استاد جی ہمارے حفظ کے استاد جی تھے قاری عبد الماجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، انتہائی شفیق اور انتہائی مشفق استاد ہمارے گزرے ہیں۔ ان سے ہم ایک بات اکثر سنا کرتے تھے، استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیٹا آپ دیکھیں جو پودا ہوتا ہے چھوٹا جب ہوتا ہے نا، جب یہ نکلتا ہے تو اس کی اگر کوئی شاخ نیچے کی طرف جھک جاتی ہے تو جس بندے نے پودا لگایا ہوتا ہے وہ فوراً سے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیدھا کر دیتا ہے اس شاخ کو، یا پھر اس کی چوٹی جو ہے وہ جھک جاتی ہے ایک طرف تو پودا لگانے والا اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کوئی ڈنڈا وغیرہ لگا کے اس کو سیدھا کر دیتا ہے۔ تو وہ بچپن سے یوں سمجھے آپ، جب یہ پودا بالکل جو ہے کچا ہے ایک قسم کا اور اس کی جڑیں ابھی مضبوط نہیں ہوئی ہے، ابھی سے مالک نے کوشش کی اس کے ساتھ ڈنڈا لگا کے اوپر باندھ کے اس کو سیدھا کر دیا، یہ ابھی تو سیدھا ہو سکتا ہے، لیکن اگر جب اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں اور اس کا جو تن ہے نا یہ مضبوط ہو جائے تو اس کے بعد یہ جب جھکا، آپ اسے اس وقت میں جھکا چھوڑ دیں اور جب یہ بعد میں مضبوط ہو جاتا ہے پھر آپ اسے اگر لاکھ سیدھا کرنے کی کوشش کریں نا پھر آپ یہ سیدھا نہیں کر پائیں گے، ٹوٹ جائے گی درخت لیکن سیدھا نہیں ہوگا۔
تو یہی مثال آپ کے بچوں کی ہے. بچپن میں آپ جس طریقے سے جائیں، جیسی قسم کی تربیت آپ چاہتے ہیں وہ اپلائی کریں، یہ اس چیز کو اپنا لیں گے. لیکن اگر یہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، آج کل تو 10 سال تک بچوں کی اگر تربیت نہ ہو، 10 سال کے بعد بمشکل ہوتی ہے. پھر مارنے پیٹنے سے پھر آپ کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ بچوں کو پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو 10 سال سے پہلے پہلے آپ نے بچے کو پودے کی طرح سیدھا کرنا ہے، اس کی دینی تربیت کرنی ہے. آپ نے اسے ہر قسم کی چیز جو ہے شریعت کے مطابق آپ نے اس پہ اپلائی کرنی ہے. اور اگر آپ اس چیز میں ناکام رہے نا، یہی آپ کو بچہ آپ کے لیے دنیا میں بھی ضلالت، دنیا میں بھی خوار، اور اسی طرح جو ہے رسوائی کا سبب بنے گا، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا.